الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم الى قوله تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الصف یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وعن الحارث الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني آمركم بخمس الله امرني بهن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج کی اس گفتگو کے لیے جو اعلان بذریعہ ہینڈ بل اور اخباری اشتہار کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے مین عنوان کے تحت 3 ذیلی عنوانات ہیں. جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں خود اپنوں کو اور غیروں کو کیا مغالطے لاحق ہیں. دوسرے یہ کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے مراحل اور لوازم کیا ہیں. تیسرے یہ کہ اس کی فرضیت اور لزوم کا کیا معاملہ ہے. تو جیسے کہ عام قاعدہ بھی ہے ہمارے دین میں، کلمہ طیبہ میں بھی پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے لا الہ الا اللہ. اسی طرح آیت الکرسی کے بعد بھی جو آیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اسی حوالے سے میں آج پہلے مغالطوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں وہ کون سے مغالطے ہیں جو اولاً خود مسلمانوں کو لاحق ہوئے ہیں، لیکن پھر ان پر بنیاد کھڑی کر دی گئی ہے اسلام کی رسوائی اور اسلام کی بدنامی کی. یہ دشمنوں کی جانب سے ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو فارسی کے شعر میں کہا گیا ہے کہ نیش اقرب نہ اس پے کین است اقتدائے طبیعتش این است. بچھو کا ڈنک مارنا کسی کے ساتھ کینے یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے. تو دشمنوں کا تو تقاضا ہے، ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسلام پر حملے کریں، لیکن یہ کہ اگر خود ہم نے اس کے لیے بنیاد فراہم کر دی ہو تو پہلے پھر ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں سب سے بڑا مغالطہ جو بہت عام ہے، پھیلا ہوا ہے، اور صرف عوام میں نہیں خواص میں ہے، علماء کو لاحق ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے. گویا کہ جہاد کو قتال کے مترادف یا ہم معنی قرار دے دیا گیا. اب غور طرف بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی بھی زبان کے 2 الفاظ بالکل ایک مفہوم کے نہیں ہوتے. پھر اس سے آگے بڑھ کر بات ہے کہ 2 مستقل اصطلاحات ہیں جو قرآن میں استعمال ہو رہی. جہاد فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے. میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی تھی
چھوٹی سی صورت ہے، 14 آیات پر مشتمل سورہ صف، اور اس میں دونوں اصطلاحات آئی ہیں۔ آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور پھر آگے جا کر آیت نمبر 11 میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب ان دونوں کو مترادف قرار دینا یقیناً بہت بڑی غلط۔ اصل میں یہ الفاظ یقیناً اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، قرآن میں ہوئے ہیں، اس کی مثالیں میری آج کی گفتگو میں بھی آئیں گی، لہذا میں یہی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے کہ قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات میں سے دو اصطلاحات کے 3 جوڑے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں ایک رشتہ ہے خاص اور عام کا، مثلا مومن اور مسلم بظاہر مترادف ہے، ایک ہی شخص کے لیے دونوں الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مسلم عام ہے، مومن خاص ہے۔ کیا معنی؟ کہ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، لیکن ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آج جن آیات کے حوالے سے مجھے حقیقت جہاد پر گفتگو کرنی ہے، اس کی فرضیت اور لزوم پر، اس میں وہ آیت آ جائے گی جس میں کہ ان دونوں اصطلاحوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اسی طرح کی 2 اصطلاحات پر مشتمل ایک اور جوڑی ہے، نبی اور رسول۔ ان میں بھی باقی جو اور امتیازات ہیں یا اور اعتبارات سے کوئی فرق ہے، لیکن یہ سب کے نزدیک متفق علیہ کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ بالکل یہی رشتہ ہے کہ جو جہاد اور قتال میں، جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں۔ اس کے بارے میں اہل علم نے ایک بہت عمدہ اصول جو ہے ان تینوں جوڑوں کے بارے میں وضع کیا ہے کہ اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا۔ جب یہ کسی ایک جگہ پر دونوں الفاظ آئیں گے، نبی بھی رسول بھی، تو یقیناً وہاں بہت بڑا فرق ہوگا، کوئی کنٹراسٹ ہوگا، سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ ایک ہی جگہ پر اگر یہ مسلم اور مومن آ رہے ہیں تو فرق ہوگا لازماً۔ ایک ہی جگہ پر قتال اور جہاد آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ صف کی مثال دی ہے، تو فرق ہوگا لازماً۔ لیکن یہ کہ اگر علیحدہ علیحدہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی، یہ الفاظ مستعمل ہو سکتے ہیں۔ جہاد کی جگہ قتال، قتال کی جگہ جہاد کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، مومن کی جگہ مسلم، مسلم کی جگہ مومن کے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس فرق کو پیش نظر رکھیں، لیکن یہ سب سے بڑی غلطی اور سب سے زیادہ عام غلطی جو پھیلی ہوئی ہے کہ قتال اور جہاد کو مترادف قرار دے دیا گیا اور جہاد کے معنی جنگ ہے۔ اب اسی پر مبنی ہے فشت اول چوں نہر میں مار کج تاثریہ میرا دیوار کا، جب اس پر تو نتائج نکلیں گے۔ اگر جہاد کا مطلب قتال ہے تو ظاہر بات ہے قتال تو ہر وقت ہوتا ہی نہیں، اور قتال کے بارے میں تقریباً یہ طے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی استثنائی صورت ہو جائے جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی کہ ہر شخص نکلے، لیکن عام طور پر تو ظاہر بات ہے کہ قتال جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر 100 آدمیوں کی ضرورت ہے اور 100 آدمی نکل آئے، باقیوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے ادا کر لی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی، لیکن کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی نے بھی ادا نہیں کی تو سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ قتال کا ہے، جیسے کہ خلافت راشدہ میں ہوتا تھا کہ اگر جنگ چل رہی ہے، شام کے محاذ سے مطالبہ آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں کی مزید ضرورت ہے، اب یہاں اعلان کر دیا گیا 10,000 نکل آئے تو باقی لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہے، وہاں بسے سوئے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ تو قتال اول تو ہر وقت ہے نہیں، اور ہے تو وہ فرض عین نہیں ہے، بالکل استثنائی حالات میں فرض عین بنتا ہے، ورنہ وہ فرض کفایہ ہے۔ گویا کہ اس کے نتیجے میں جہاد کا تصور ہمارے جو دینی تصورات ہیں ان سے بحیثیت مجموعی خارج ہو گیا۔ تیسری چیز جس نے میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جلتی آگ پر تیل کا کام جس نے کیا ہے اور جس کی وجہ سے پھر اصل بدنامی آئی ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسرا نتیجہ میں نے بیان کیا
کہ جہاد اور قتال کو مترادف سمجھنے کا جو پہلا نتیجہ نکلا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دینی تصورات سے جہاد جو ہے فیڈ اوے کرتا چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی ضروری شے نہیں ہے۔ لیکن یہ دوسرا نتیجہ جو میں عرض کرنے چلا ہوں یہ وہ ہے کہ جس نے اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو بدنام کیا ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے جو بدترین نتائج نکلے، ہمارا جو دور ملوکیت تھا، اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہوں کی ہوس سے ملک گیری تاکہ بڑے سے بڑے محل بنا سکیں، زیادہ سے زیادہ ریونیوز آئیں، وہ جو ہے جنگیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں تو اس مقدس اصطلاح کو بدنام ہونا ہی تھا۔ تازہ ترین مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، اسی صدی کے وسط میں 50s میں ایک آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی الجزائر میں، فرانس سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد تھی، جنگ تھی۔ ظاہر بات ہے میں بعد میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا وصول حریت کے لیے جہاد جائز جہاد ہے، لیکن ایک آزادی کا جہاد ہے، آزادی کی جنگ ہے، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اس جہاد کو لیبل کر دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے۔ اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک۔ انکار حدیث ایک باطل تحریک، ہر بدھ رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت۔ آئیے جانیں اس کی حقیقت۔ زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی، مبارک کاپڑی کے ساتھ، آج شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جہاد فی سبیل اللہ کے جو مراحل ہیں، اس کے جو لوازم ہیں، وہ وہاں بھی پورے نہیں ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے مسلمان جب بھی جنگ کریں اس کے اوپر لیبل اگر ہم لگا دیتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کا، تو اس سے در حقیقت یہ نہایت مقدس اصطلاح جو ہے ہمارے دین کی وہ بدنام ہوئی ہے۔ اب آئیے میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پر کہ اس کی اہمیت اور لزوم کا کیا عالم ہے اضروء قرآن۔ ویسے تو اس میں قرآن مجید کی 20 آیات کوٹ کی جا سکتی، میں صرف 2 مقامات سے آپ کے سامنے آیات کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک اس اعتبار سے کہ ایمان کا جزو لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، بلکہ میں الفاظ استعمال کروں گا کہ ایمان حقیقی کے 2 اضافی ارکان ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل۔
اس کے لیے میں اب آپ کو سورہ حجرات کی 14ویں اور 15ویں آیات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ 14ویں آیت میں شروع میں ایمان اور اسلام اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، وہی اذا اجتمع تفرقا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ ہرگز کا اضافہ میں کر رہا ہوں اس لیے کہ لم کے ساتھ یہاں نفی کی گئی ہے۔ ما آمنتم نہیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو، تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ لفظی ترجمہ کریں گے تو اطاعت قبول کر لی، سرنڈر کر دیا، اسلامی ریاست کی بالادستی تسلیم کر لی، اور اصطلاحی مفہوم میں بھی ہم اسلام لے آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کی مزید تاکید دیکھیے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک لیگل ایمان ہے، قانونی ایمان تو ہے، تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن اس مغالطے میں نہ رہنا کہ ایمان تمہیں حاصل ہو گیا۔ اب یہ جو فرق کیا گیا، دیکھیے وہی بات آ گئی، اذا اجتمع تفرقا، ایک آیت میں جب دو چیزیں آئی ہیں تو ان کا مفہوم اب جدا ہو جائے گا، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب اگلی آیت میں چونکہ پس منظر بن گیا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے، تو فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، وہ ہمارے علم میں آنا چاہیے۔ اس اعتبار سے میں اسے کہتا ہوں کہ ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن، تعریف پر یہ قرآن کا ضربہ سنام ہے، یہ چوٹی کا مقام ہے قرآن کا، اس لیے کہ اس تمہید کے بعد کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، تمہارا اسلام تسلیم لیکن تمہارا ایمان کا دعویٰ رد۔ اب اس تمہید کے ساتھ جب آیت آ رہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اب یہ آیت ایسی ہے، نوٹ کیجئے ذرا سی، یہ گرامر کی اصطلاح ہے کہ اس کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے۔ اسلوب حصر کسے کہتے ہیں کہ ایک جملہ تو یہ ہے کہ زید عالم ہے، ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، زید عالم ہے، ایک اس میں ہی کا اضافہ ہو گیا، زید ہی عالم ہے۔ اب یہاں گویا کہ بقیہ سے نفی ہو گئی، یہ جو بھی 8-10 آدمی ہے یا جو بھی جن کا ذکر ہو رہا تھا کسی گروہ کا، ان میں سے عالم صرف ایک ہے، وہ زید ہے، باقی سب عالم نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر۔ انما کلمہ حصر ہے، اور آخر میں اولئک ھم الصادقون پھر اسلوب حصر ہے۔ تو دو طرح سے اس آیت میں ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن کو جو ہے حصر کے اندر لے کر، اور اسی لیے میں اسے کہتا ہوں کہ جامع و مانع تعریف، وہ ڈیفینیشن کہ جس میں کسی شے کے تمام اجزاء جو لازمی ہے وہ بھی آ جائے، اور کوئی شے خارجی جو ہے اس میں جمع نہ ہو سکے، اس میں داخل نہ ہو۔ تو یہ جامع و مانع تعریف ہے ایمان کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن حقیقی تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اس ایمان کے بعد ثم لم یرتابوا کا اضافہ ہے، جس سے معلوم ہو کہ وہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر گیا، یقین بھی ایسا کہ شکوک و شبہات کے کانٹے اس میں چبھے ہوئے نہ ہو۔ پہلی شرط لازم تو یہ ہوئی ایمان حقیقی کی، اور دوسری شرط لازم وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ صرف یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سچے کس چیز میں؟ دعوی ایمان میں۔ اب اس کو ذرا میں چاہتا ہوں ٹیکنیکلی واضح کر دوں۔ دیکھیے اسلام کے 5 ارکان، اور میں اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے مفکرین نے خاص طور پر جو دعوت کی کسی جد و جہد کو لے کر کھڑے ہوئے، کوشش کی ہے کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں داخل کر دیں اس کی اہمیت کے پیش نظر، لیکن میرے نزدیک یہ کوشش غلط ہے۔
ارکان اسلام معین ہے، متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ان پانچ میں سے نہ کسی کو ہم کم کر سکتے ہیں، نہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکتے۔ اسلام کے تو پانچ ارکان یہی رہیں گے، کلمہ شہادت، اب ظاہر بات ہے کلمہ شہادت صرف زبان سے باللسان والا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 modes of worship، عبادات کی یہ 4 شکلیں۔ بہرحال یہاں یہ بات بالکل واضح ہے اس آیہ مبارکہ سے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کا جزو لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے 2 ارکان لازم ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں۔ دوسرا مقام سورہ صف کی 2 آیات بالکل واضح کر رہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات نہیں ہے، عذاب الہی سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 میں سوال کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان کے دعوے داروں کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف کہ جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، دردناک عذاب سے؟ اب اس کا جواب ہے تؤمنون باللہ ورسولہ۔ دیکھیے یہاں خود بخود امپلائیڈ ہے کہ یہاں اب ایمان پہلے بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ لیکن اب جو بات کہی گئی اس کا مطلب یہ وہ ایمان قانونی درجے کا ایمان تھا، یہ وہ ایمان حقیقی ہے جس کی ڈیفینیشن آ چکی ہے سورہ حجرات کی اس آیت میں، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعتاً صحیح علم رکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا تصور، فلاح کا تصور، یہ یوں سمجھیے کہ خود ساختہ تصور ہوگا، وشفل تھنکنگ ہوگی، اس کے بغیر نجات کی نفی مطلق ہو رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ یا البتہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قتال کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ جہاد کی بحث ہو رہی ہے۔ قتال کے ضمن میں تو سورہ نساء کے اندر ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، آیت نمبر 95 ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو لوگ صحیح جسم و جان رکھتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھے رہتے ہیں وہ یعنی قتال نہیں کرتے، یہاں اب اس آیت میں جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں آیا، قتال میں نہیں جاتے، جنگ میں نہیں جا رہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور کی سیرت طیبہ میں صرف غزوہ تبوک کے وقت نفیر عام تھی، اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں صرف تشویق و ترغیب، اہل ایمان نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لیکن لزوم فرض عین کے درجے میں قتال جو ہے پوری آپ کی جد و جہد جو ہے وہ اس سے خالی ہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قتال ہر وقت نہیں ہوتا، اور جب ہو تو پھر یہ کہ عام حالات میں وہ فرض کفایہ ہوتا ہے سوائے غزوہ تبوک کے معاملے کے۔ تو فرمایا جو لوگ بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ہے ان کے جو نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، انہوں نے اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا ہے بمعنی قتال۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بہت بڑا درجہ دیا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بیٹھے رہے ہیں۔ ویسے اللہ کا وعدہ سب سے اچھا ہے، چونکہ یہ فرض عین نہیں ہے، لہذا اگر کوئی قتال کے لیے نہیں نکلا ہے تب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہو گیا، نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجاہد ہیں، جہاد کرنے والے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانیں ہتھیلی پر رکھ کر نکل آنے والے، ان کے لیے بہت بڑے اجر عظیم کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ نفیر عام تھی، لہذا وہاں کا انداز کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا شدیدا۔ اب یہاں عذاب شدید کی بات آ گئی، اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سے کہا گیا نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے، قتال کے لیے، اور تم زمین کی طرف دھسے جا رہے ہو، بیٹھے جا رہے ہو۔
کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھے ہو؟ تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی؟ جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، متاع قلیل ہے، اور اگر نہیں نکلو گے تو سن رکھو کہ اللہ تمہیں عذاب شدید دے گا۔ تو یہ ذرا دو مقامات جو ایک دوسرے کے مقابلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تو معلوم ہو کہ قتال جب فرض عین بن جائے، نفیر عام ہو، تو اس کی صورت اور ہے، ورنہ عام حالات میں قتال فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، اور اس کے لیے تشویق و ترغیب سے کام لیا جائے گا۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جس کے بغیر نجات کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں۔